الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خال مخدوم و محترم مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی خدمت میں ایک مخلصانہ مشورہ۔ میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر یہ بات ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ ندوے کی نظامت سے اور پرسنل بورڈ کی صدارت سے یکسو ہو جائیں، اللہ کے لیے مکمل طور پر تبتل اور انقطاع اختیار فرما لیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب پر عمل ہو اور ساری توجہ اب اس پر ہو، کام جو کرنا تھا وہ کر دیا گیا۔ اللہ کی طرف پوری یکسوئی ہونی چاہیے، ہم سب کے لیے یہی ضروری ہے۔ مولانا چونکہ ایک عرصے سے عملی طور پر معطل ہیں، نہ ملک کے حالات اور نہ بین الاقوامی حالات پر ان کا کوئی موقف سامنے آتا ہے، نہ کوئی بیان آتا ہے، یہاں تک کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بارے میں بھی ان کی خاموشی ہی رہتی ہے، اور بس اللہ بورڈ کے بارے میں بھی خاموشی رہتی ہے، اور باقی پوری دنیا میں جو قیامت برپا ہے اس کے بارے میں بھی مہر سکوت ہے۔ ندوۃ العلماء میں جب مودی کی ہدایت پر چراغ جلائے گئے تو مولوی بلال حسنی کا بیان آیا اور انہوں نے ہی آپ سے بیان دلوا دیا، اور اس عمل کو جو وہاں کیا گیا مشرکانہ قرار دیا گیا، جس پر مدیر ندوۃ العلماء محترم صاحب چراغپا ہوئے کہ میں مشرک ہو گیا، 50 سال سے خدمت کرنے کے بعد اور پابندی سے مسجد میں حاضر ہونے کے بعد میں مشرک ہو گیا۔ اس کے بعد جب جناب وکیل ظفریاب جیلانی صاحب کا بیان آیا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ کسی مورتی کے سامنے جانا اور ہاتھ جوڑ لینا اور چراغ جلا دینا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور وہ یہ کر سکتے ہیں، تو اس پر بھی بیان آیا مولوی بلال حسنی کا، اور انہوں نے وکیل ظفریاب جیلانی کو جھوٹا قرار دیا اور ان کے بیان کو غلط قرار دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب کبھی بیان کی نوبت آتی ہے تو مولوی بلال کا بیان آتا ہے، اور مولانا رابع صاحب سے بھی، یعنی آپ کی خدمت میں بھی وہ حاضر ہو کر جو بیان دلوانا چاہتے ہیں وہ دلوا دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا آپ کو یکسو ہو جانا چاہیے اور حمزہ بھیا کو ندوے کا ناظم بنا دینا چاہیے۔ اب اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دھیرے دھیرے حالات سازگار ہوتے جائیں گے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان کو ناظم بنا دیں، اور جس طرح ندوے کی جتنی شاخیں ہیں 300 کے لگ بھگ، ان سے لیٹر منگوائے گئے تھے جس میں آپ کی تائید کا اظہار ہو، آپ سے وفاداری کا اظہار ہو، میرے خلاف بیان ہو، تو ان سے ہی یہ بات کہی جائے کہ تمام مدارس اور جتنی شاخیں ہیں ندوے کی، ان سب کی طرف سے ایک مطالبہ آئے کہ مولانا حمزہ صاحب کو نظامت سونپ دی جائے، تاکہ اگر کچھ اعتراض مولانا سید الرحمن صاحب یا ان کے حلقے کو ہو تو وہ اعتراض بھی ختم ہو جائے۔ باقی ایک عرصے سے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی دفتر نظامت سے آرڈرز آتے ہیں اس میں حمزہ صاحب کا اہم رول ہے، اور محترم صاحب ان کے تابع ہیں۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں تو ایک غلام ہوں، میں ان کا ایک غلام ہوں، تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے غلامی کا اعتراف کر لیا ہے اور روحانی تعلق بھی آپ سے قائم کر لیا ہے، اور اس اعتبار سے جب کوئی کسی کا خلیفہ ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے اس وقت مناسب ہے کہ حمزہ صاحب کو ناظم بنا دیں۔ میں بھی کوئی مخالفت اس سلسلے میں نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یکسو ہوں، میں بھی یکسو ہوں، اور سارے لوگ یکسو ہو جائیں، خلش جو ذہن میں ہے وہ باقی نہ رہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ کے مرید ہیں، بہت قریب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مولانا سید الرحمن صاحب انتقال کریں تب پھر فضا حمزہ صاحب کے لیے سازگار ہو جائے۔ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، اللہ سب کو اچھی لمبی عمر دے، لیکن بہرحال میں چاہتا ہوں کہ بھائی کوششیں ہوتی رہیں،
کس کس کے لیے کس طرح کوششیں ہوئیں، سب آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ جس کو اللہ نے چاہا اٹھا لیا. اس لیے اب لمبے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، ایک فیصلہ آپ اپنی طرف سے لے لیجئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فضا ہموار ہے، تمام شاخیں اتفاق کریں گی. ندوے کے جتنے مدرسین ہیں سب آپ کو مانتے ہیں، آپ کے وفادار ہیں، وہ بھی اس کو تسلیم کر لیں گے، تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. اس لیے ان کو نظامت سونپ دی جائے اور پرسنل لا بورڈ کی صدارت مولوی بلال کو سونپ دی جائے، کیونکہ وہی پرسنل لا بورڈ کے ممبران کے بارے میں بھی رائے دیتے ہیں، اور ظفریاب جیلانی کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا. تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مسائل کو سنبھال سکتے ہیں اور ملت کو خطاب کر سکتے ہیں. اس شاخوں میں بھی جو محتمل صاحبان ہیں ان سے ان کے تعلقات ہیں اور ان کے آنا جانا ہوتا ہے. اس لیے تمام مدارس کی طرف سے بھی اور جتنے حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی ان کے حق میں خط لکھوائیں کہ مولوی بلال کو پرسنل لا بورڈ کی صدارت سونپ دی جائے اور حمزہ صاحب کو نظامت سونپ دی جائے. جب یہ ہر طرف سے مطالبہ ہوگا تو اس عمل میں دشواری نہیں ہوگی. اور قبل اس کے جس کو معلوم کہ کون دنیا میں کب تک رہے گا، میں کب تک رہوں گا، آپ کب تک رہیں گے، تو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. کس وقت کس کا وقت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو آپ سے پہلے اس کا وقت آ جائے جس کے لیے کوئی تنظیم بنائی جا رہی ہے، کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے دنیا کا جو دارالاسباب کا نظام ہے اس نظام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، حالات کی درستگی کو پیش نظر رکھا جائے، اور کام میں اور زیادہ نشاط اور فعالیت پیدا کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ فیصلے کر لیے جائیں. اب ان میں دیر نہ کی جائے، ندوے کی نظامت حمزہ صاحب کو سونپ دی جائے. میں اس سلسلے کے جھگڑوں کو ختم کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہیں اور آپ کے لیے جو اس وقت زیادہ ضروری عمل ہے اس کے لیے آپ یکسو ہو جائیں. کوئی ٹینشن ذہن میں نہ رکھیں، کیونکہ ذہن میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے تو دل پر اس کا دباؤ پڑتا ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ صحت کے لیے مضر ہے. اس لیے صحت سلامت رہے، اللہ تعالیٰ عمر مدید عطا فرمائے، اور بس فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب پر سنت نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ عمل کریں گے اور خانقاہ کو آباد فرما دیں، اطراف و اکناف سے لوگ آئیں اور رجوع کریں، اور روحانی علاج ہو، تزکیہ ہو، لوگوں کی تربیت ہو، اور ماحول ہر طرح کے ٹینشن سے، تشنج سے بالکل فری ہو جائے، دل صاف ہو جائیں، تعلقات بہتر ہو جائیں، اور کسی بھی مسئلے کو گرمایا نہ جائے. جو لوگ اس سے خوش ہوتے تھے کہ بھئی سلمان صاحب کے خلاف مہم چلائی جائے، ان کو بھی خوشی حاصل ہو گئی، ان کو بھی سکون مل گیا، تو اب ان سے بھی میرا کوئی جھگڑا تو عملاً رہ نہیں گیا. مجھے بھی یکسوئی ہے، میں بھی بہت خوش ہوں ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جن کاموں کی توفیق دے رکھی ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن سے وابستگی عطا فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائی، اور حقائق کو ظاہر کرنے کا اللہ نے موقع دیا. بہت سے حقائق ہیں جو ابھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ پا رہے ہیں کیونکہ آپ کا تخصص حدیث کا نہیں ہے اور آپ کا تخصص فقہ اسلامی کا بھی نہیں ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ اس میدان میں آپ بالواسطہ کسی بات کو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتا ہے، جس میں حدیثوں کی مخالفت ہوتی ہے اور جس میں بہت سی تاریخی حقیقتوں کی مخالفت ہوتی ہے. یہ بہرحال آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، نہ آخرت کے لیے بہتر ہے نہ دنیا کے لیے بہتر ہے. اس لیے میں آپ کا بھانجا ہوں، چھوٹا ہوں، شاگرد ہوں. کسی چھوٹے کا مشورہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے، کبھی اس پر بھی توجہ دی جانی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ندوے کے بہت سے مسائل میں آپ نے میرے مشورے قبول کیے، الحمدللہ. اس کی بھی پوری تاریخ میرے پاس تو ریکارڈڈ ہے اور محفوظ ہے. اس لیے اب میں اس وقت یہ مشورہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا دل صاف ہو، میرا صاف ہو، اور بھئی جو آپ کے دل میں ہے کہ بھئی نائب ناظم حمزہ صاحب کو بنایا گیا تاکہ آگے ناظم تو انہیں ناظم بنا دیا جائے، اس کا اعلان کر دیا جائے، اس کے مطالبے تمام شاخوں سے کروا لیے جائیں.
اور مولوی بلال کو پرسنل بورڈ کا صدر بنا دیا جائے، چونکہ ان میں بولنے کی بھی صلاحیت ہے، لکھنے کی بھی صلاحیت ہے، اور ظفریاب جیلانی کو انہوں نے اچھا ڈوز دیا اور یہ ثابت کر دیا پوری ملت کے سامنے کہ وہ جھوٹا وکیل ہے اور وہ مولانا علی میاں صاحب کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کے لیے، رائے کے لیے ہمت چاہیے۔ یہ ہمت مولوی بلال میں ہے، اور آپ کی طبیعت اب ایسی نہیں ہے، نہ صحت ایسی ہے، نہ کسی مسئلے میں آپ کا کوئی موقف رہ گیا ہے۔ آپ جان ہی رہے، دیکھ رہے کہ اس وقت کس طرح آل سعود اور آل نہیان اسرائیل کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ اس کے ساتھ روابط قائم کر رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان خاموش ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب بین الاقوامی مسائل، ملی مسائل، قومی مسائل میں کوئی آپ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بھائی آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ جانے اور اللہ جانے، اللہ آپ کو اس پر اجر دے گا یا کسی اور بات کا اللہ کی طرف سے تقاضا ہے، اس کا تو خود جائزہ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک مخلصانہ اور خردانہ مشورہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری طرف سے تو کم از کم آپ کا دل صاف ہو جائے، اور باقی جو آپ کا موقف ہے حدیثوں کے خلاف اس کے جواب دہ آپ ہوں گے اللہ کے یہاں، رسول اللہ کے یہاں، حضرت علی کے سامنے، حضرت حسن کے سامنے، حضرت حسین کے سامنے، تو وہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس کا جواب آپ نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ بس اس وقت یہ چند کلمات میرے ذہن میں آئے، میرے دل میں آئے، کوئی بات خاص طور پر نماز کے بعد دعائیں کرتے ہوئے دل میں آتی ہے تو میں اسے کہہ دیتا ہوں۔ لوگ تو اس کی طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں، اور اس پر بھی بہت سے تبصرے کریں گے، بلکہ منفی تبصرے والے تیار رہیں گے کہ کیسے اس کے خلاف بولے، تو انہیں وہ مبارک ہو، ان کی مجھے الحمدللہ کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے میں تو بس آپ کی خدمت میں یہ چند مشورے رکھ رہا ہوں، خدا کرے آپ توجہ سے سن لیں اور اس کے بعد یکسو ہو جائیں، ندوۃ العلماء سے بھی اور پرسنل بورڈ سے بھی یکسو ہو جائیں، تاکہ آپ کے خلاف زبانیں بھی نہ کھلیں اور آپ سے کوئی مطالبہ بھی نہ ہو اور آپ کو کوئی بیان بھی نہ دینا پڑے۔ یہ کام مولوی بلال کر لیں گے انشاءاللہ، ندوے کا انتظام مولوی حمزہ سنبھال لیں گے، اور پورا ندوہ، پورے ندوے کے سارے اساتذہ اور شاخوں کے سارے ذمہ دار تیار ہیں، وہ آپ سے متفق ہیں۔ تو اس میں انتظار مزید نہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ پھر بگڑے، کوئی اور دعوے دار کھڑا ہو جائے۔ اس لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ایسے فیصلوں میں زیادہ تاخیر نہ ہو۔ وآخر